أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Respect. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Very nice, very nice. So I hope آپ سب خیریت سے ہیں girls. یس الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ I'm good. کل کی کلاس جو ہے وہ ہماری نہیں ہو سکی کیونکہ اس چیز کو پلان کرنا کہ آن لائن کلاس ہمیں کنڈکٹ کرنی ہے اور اس کی کون سی آئی ڈی سے کرنی ہے اور وہ سب چیزیں آپ سے شیئر کرنا، اس میں ٹائم لگتا ہے. سو کل یہ کلاس ہماری ایکچولی کل ہونی تھی، آج لیسن 13 کی باری تھی، لیکن کل کلاس نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم لیسن 20 اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سو نو وریز، انشاءاللہ ہم کچھ پلان کرتے ہیں اس طرح سے کہ ایز سون ایز پاسبل ہم اچھے طریقے سے کورس مکمل کر لیں. عام طور پہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ منڈے سے فرائیڈے ہوتی ہیں. میں ابھی آپ کی ایڈمنسٹریشن سے ضرور ڈسکس کروں گی کلاس کے بعد کہ کیا ممکن ہے کہ ہمیں سیٹرڈے کو بھی ہم یوٹیلائز کر لیں یا سیٹرڈے سنڈے بھی. عام طور پہ تو ہمارا ایسا پلان نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگوں کو بریک بھی چاہیے ہوتا ہے. دا ریزن از کہ لیسن 12 سے لیسن 20 تک ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے، اور اگر عید سے پہلے نہیں ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر باقی جو سیشنز رہ جائیں گے وہ ہمیں عید کے بعد کرنے ہوں گے. سو خیر، اس چیز کو ہم دیکھیں گے، اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں ان کو دیکھ کر ہم فائنلائز کریں گے. اور اگر کوئی ایک دو لاسٹ سیشن رہ بھی گئے تو آئی بلیو کہ عید کے بعد وہ امید ہے کہ آن لائن کلاسز کا سینیریو بھی نہیں ہوگا، تو زیادہ اچھا ہے کہ اینڈنگ کنکلوژن کی طرف جب ہم جائیں اینڈنگ کریں تو وہ کلاسز ہم فزیکل آپ کے کالج میں آ کے کریں، بلکہ وہ زیادہ اچھی بات ہے. سو لیٹ سی. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگوں کے مائکس اسٹل آن ہیں، تو آئی ریکویسٹ کہ اپنے مائکس بند کریں کیونکہ جن لوگوں کے مائکس آن ہیں ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی شور کی آواز آتی ہے. سسٹر نیاب کا مائک آن ہے، لائبہ کا مائک آن ہے، انفینکس X65327. میں نہیں چاہتی کہ میں پرماننٹ آپ کے مائک آف کروں، حالانکہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ، بیکاز کہیں کہیں آپ کو مائک آن کرنا بھی چاہیے. ابھی آپ مائک کو بند رکھیں، بلا ضرورت آن نہیں کریں. اوکے. سو آئیے قرآن سمجھتے ہیں. الفلاح منزل کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں الحمدللہ. آج میں جو کلاس کنڈکٹ کر رہی ہوں یہ اسی بلڈنگ سے کر رہی ہوں. الفلاح منزل میں ہی میں موجود ہوں. سیکنڈ فلور پر آپ آ سکتے ہیں اور ہماری ملاقات ہو سکتی ہے. تو خیر، ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو 24/7 اپنی زندگیوں میں لائیں، اور کس بیس پر؟ اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے. سو کورس کے مقاصد ہمارے ہیں جی، کورس کو سمجھنا آسان ہو رہا ہے، نماز سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ آ چکی ہے نماز. ہماری تمام حصے نماز کے لیسن 11 تک مکمل ہو چکے ہیں. اب جو سورۃ الفاتحہ کے بعد کا حصہ سمجھنا ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ آپ قرآن سے کہیں بھی سے بھی ریسائٹ کرتے ہو، اس کے لیے آپ کو پورے قرآن کو سمجھنا ہے. بٹ باقی جو بیسکس ہیں ساری نماز کے حصے جو آپ روز ریسائٹ کرتے ہو وہ آپ سمجھ چکے ہو، تو یقیناً اب آپ کو سمجھ کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز بہت بہتر ہو چکی ہے، مؤثر ہو چکی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، نیک اعمال اور انٹاسی میری کلاس چاچی انفینکس ایکس نالج ایف 65327C پلیز آپ خیال رکھیے. آپ تو اتنے سینسیبل بچے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مائک آن نہیں کرنا ہے بلا وجہ. انٹرپشن دیکھیے ہوتی ہے تو پورا لیسن خراب ہو جاتا ہے. پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنے مائکس کا خیال رکھیے. اوکے. سو یہ 6 مقاصد ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور اب تک ہم نے جو لیسنز مکمل کیے ہیں وہ 1 سے 11 ہیں، جس میں مکمل نماز سمجھتے ہوئے جس میں سورۃ الفاتحہ بھی آتی ہے. تو لاسٹ لیسن 11 میں ہم نے سورۃ الاخلاص کو بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ سورۃ الاخلاص کا خلاصہ کیا تھا؟ مین کیا بات ہے جو ہو رہی ہے اس پہ؟ اللہ 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 تعالیٰ کی سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت. وحدانیت۔ ویری نائس، ویری نائس، بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح ہم نے جب گرامر کے حصے کو شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ گرامر میں بھی اسم کے حوالے سے، حرف کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے اسٹڈی کیا، رائٹ. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فعل کی طرف آتے ہیں تو فعل کو ہم نے فعل ماضی شروع کیا اور اب تک ہم فعل ماضی مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. 4 پیٹرنس ہم نے سمجھنے تھے وہ سمجھ لیے ہیں. آج ہم نیا ٹینس انٹروڈیوس کروائیں گے جو ہوگا فعل مضارع. تو مسکرائیے، اسمائلی آپ کے سامنے ہے، اور آگے بڑھتے ہیں ہم اور سورۃ الفلق کی طرف ہم چلتے ہیں.
آج جو سورہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الفلق ہے، اور بڑی ویلیو ہے اس کی ہماری زندگی میں۔ اللہ کے تمام کلام کی ہی ویلیو ہے، لیکن اس خاص کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری پریکٹیکل لائف سے کنیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے زندگی کے مسائل جن کا شکار ہم رہتے ہیں، ان سب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ آج سمجھیں گے، اور آپ انجوائے کریں گے بہت اس کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ فعل مضارع نیا کانسیپٹ ہے گرامر میں فعل کا، وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آئی بلیو کہ آپ کو ریسیٹیشن کی آواز آئے، آپ ذرا ریسیٹیشن سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 5 ورسز ہیں، 5 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں سورۃ الفلق کی، اور کتنی خوبصورت تلاوت قرآن ہم سن رہے تھے۔ آئیے ہم ان 5 ورسز کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل لائف سے یہ کس طرح کنیکٹ کرتی ہیں۔ سو ڈیئرسٹ اسٹوڈینٹس اینڈ دی ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرس، یاد رکھیے معوذتین ایک لفظ ہوتا ہے، معوذتین، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں صورتیں۔ کون سی دو صورتیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یعنی ان دو صورتوں کو کی جب اکٹھے بات کی جائے تو ان کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی ایسی صورتیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو جیسے ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے، اسی طرح ان دو صورتوں میں بھی ہم اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں دعائیں ہیں بیسیکلی، اور ان کا انداز پروٹیکشن مانگنے کا ہے، ایک جیسا ہے، اس لیے ان کو ایک ہی اکٹھے کر کے اگر ان کا نام رکھا جائے تو ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بول کر بتائیے؟ معوذتين. معوذتین۔ ویری نائس، ویری نائس۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو ہر نماز کے بعد آپ سورۃ الاخلاص اور معوذتین، یعنی یہ دو صورتیں، ان کو ایک دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ ریسائٹ کرتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو آف کورس ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اس کو ریسائٹ کرتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ ایک آتھینٹک ذرائع سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ تو آف کورس جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نبی ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ ہمیں بھی اس کو فالو کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، سو ہر قسم کے شر سے، ایول، نقصان جو ہمیں پہنچ سکتا ہے کسی سے، اس سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے ایک طرح کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ نقصانات جو اندھیرے، جادو یا حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چلا میں نے شروع میں کیوں کہا تھا کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ یہ صورت بڑی ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی ڈسکشنز ہم اکثر سنتے ہیں اپنی فیملیز میں، فرینڈز میں۔ میرے یہ مسائل جادو کسی نے کر دیا ہے، کوئی جنات کا کچھ اثر ہے، فلاں کی حسد کی وجہ سے میرے کام خراب ہو رہے ہیں، اور اندھیرے کے جو شرور ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے۔ تو یہ ہماری عام ڈسکشن ہوتی ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں ذرا سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو شر سے بچنا نہیں چاہتا؟ آف کورس سب بچنا چاہتے ہیں، لہٰذا آج کا لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ہم اس کو دھیان سے سنیں گے اور دھیان سے سمجھیں گے۔ اوکے، تو یہ ہے جی پہلی آیت مبارکہ، قل اعوذ برب الفلق۔ آن لائن کلاس کی وجہ سے ممکن نہیں کہ میں ہر ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر آپ سے کہوں کہ آپ اس کو بولیں، لیکن آپ کو یہ خود انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ جب مائکس آپ کے اگر بند ہیں اور میں آپ کو آن کرنے کا نہیں کہہ رہی تو بھی امپورٹنٹ چیزیں آپ اپنے گھر میں، آپ جہاں سے کلاس لے رہے ہیں ان کو ریوائز کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، سو کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کی، رائٹ۔ سو کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ اس سے پہلے یہ لفظ کل ہم نے کہاں پڑھا ہے اس کورس میں؟ قل هو الله أحد.
वेरी नाइस, सारा नजीर ने हमें बताया सूरह इखलास। कुल हु अल्लाहु अहद, यानी सब लास्ट क्लास जो हमने स्टडी की थी परसों, उस पे हमने कुल का लफ्ज स्टडी किया था। इसका मतलब है कह दो, कहो, अल्लाह फरमाते हैं ये, ठीक है। और क्या कहो? अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। जैसे हमने तावुज़ में पढ़ा था, अऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अऊज़ु बिरब्बी, मैं पनाह में आता हूँ रब की। बिल्लाह, बिरब, तो वहां अल्लाह कहा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, यहाँ पे रब पुकारा जा रहा है, राइट। बाकी जो सेंटेंस है वो सेम है, ठीक है। और कौन से रब की पनाह में आता हूँ? रब तो वो सबका है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम सुबह की बात कर रहे हैं। अल फलक, सुबह, यानी जब रोशनी निकलती है अंधेरे में से, उस लम्हे की, कि तू उस सुबह का रब है। सुभान अल्लाह। इस अंदाज में अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि तुम जो है वो अदा करो और मांगो। तो कितना खूबसूरत अंदाज है अल्लाह को पुकारने का, गुफ्तगू अपनी अल्लाह ताला से शुरू करने का, दुआ का आगाज करने का, है ना। इतने मैनर्स के साथ अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह की बेहतरीन तारीफ करते हुए, ठीक है। तो अब आप जरा देखिए सुबह के रब में क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि हम जिसकी प्रोटेक्शन में आना चाह रहे हैं, जिसकी पनाह में आने की बात कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं तू इतना ताकतवर है, तू इतना बड़ा रब है। ऐसा रब, ऐसा ताकतवर रब जो अंधेरों में से रोशनी निकालने की ताकत रखता है। जब पूरी कायनात में अंधेरा हो और तू वो ताकत रखता है कि उसमें उसको तू रोशन कर सकता है अंधेरों को, तो तू इतना ताकतवर है, तो मुझे तेरी पनाह चाहिए। कितनी खूबसूरत बात है। इस अंदाज में इस दुआ का आगाज होता है। यकीनन सूरतुल फलक हम सबको आती है, लेकिन ये कनेक्शन हमारा नहीं होता है, हम बस उसको पढ़ लेते हैं कि हाँ जी बड़ों ने बताया था तो पढ़ लो, लेकिन जब समझ के पढ़ेंगे तो जो फवाइद उसके हासिल होंगे वो असल होंगे, राइट। तो सुबह का रब, वैसे तो वो सभी का रब है, तो वो सुबह का भी रब है। किस तरह अंधेरा होता है और उसके बाद वो उसमें से सुबह को रोशनी को लेकर आता है। सूरज, जब हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस में हम देखते हैं सूरज रोशनी किस तरह रिफ्लेक्ट करती है, वो सारे रूल्स हमने स्टडी किए हैं साइंस में। जमीन से डिस्टेंस क्या है, कितना होना चाहिए, और जमीन की खास टाइम में खास तरह से वो कहाँ कहाँ से घूम कर गुजर रही है, और पूरा सिस्टम बैलेंस तरीके से चल रहा है, किस हिस्से में दिन होते हैं और कहाँ पर रात होती है। तो ये कितना बैलेंस है ये सारा सिस्टम। तो ये सारे निजाम अल्लाह संभाल रहा है। अभी कल हम परसों सूरतुल इखलास के टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि वो मेरा भी रब है, हम सबका जो है वो वाहिद माबूद है, वो एक है, उसकी जात सिफात हुकूक इख्तियारात में कोई और नहीं है। तो वो जो ये सब संभाल रहा है, हम सब का रब है, वो सुबह का भी रब है। आप सोचिए वो कितना ताकतवर है, एक ही वक्त में वो ये सब संभाल रहा है। सुभान अल्लाह। तो जरा आप सब लोग जो है वो अपने दिल में इसको या अपने घर में आप प्रैक्टिस कर लें, एक एक लफ्ज के तर्जुमे को ऊपर गौर कर लें ताकि हम आगे चलते हैं। कुल कह दीजिए, अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी, रब की, अल फलक, सुबह के, ठीक है। तो अल्लाह को पुकारते हैं और पुकारने के बाद अगली बात हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मिन शर्रि मा खलक, शर से, उन चीजों के जो उसने पैदा किया, ठीक है। सो मिन का मतलब है से, शर किसको कहते हैं? शर को कहते हैं। शर का मतलब क्या होता है, अभी हम इसको देखते हैं जरा। कोई भी तकलीफ, कोई भी बुराई, कोई भी ईवल, उसको कहते हैं शर, ठीक है। और माँ का मतलब होता है जो। माँ की और भी बहुत से मानी है, जैसे एक लफ्ज है माँ, एक लफ्ज है अरबी का मन, एक तो मिन है ना, मिन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से, ये मन है, मीम जबर। तो माँ क्या होता है? माँ के आमतौर पे तीन मानी हम देखेंगे अरबी में। कभी कभी इसका मतलब होता है नहीं, कभी क्या, कभी जो, ठीक है। सो कुछ हिंट आपको यहाँ दी जा रही है, डेफिनेटली विल शेयर दीज स्लाइड्स विद यू, तो आप इन पे मजीद गौर कीजिएगा। बताया ये जा रहा है कि अगर माँ किसी हर्फ से पहले आए तो उसका मतलब नहीं होता है, किसी फेल से पहले आए, जैसे खला का, हमने फेल मादी में पढ़ा था ना, खला का उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, फेल था ना ये, फेल मादी। तो अगर खला का से पहले माँ आ रहा है तो फिर माँ का मतलब होगा नहीं। इसी तरह माँ आमतौर पे अगर शुरू में आ रहा है तो उसका मतलब है क्या, क्वेश्चन। अगर दरमियान में आ रहा है तो उसका मतलब है जो। तो ये सारी चीजें ग्रेजुअली हम अंडरस्टैंड करते रहेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें अंडरस्टूड होंगी आपको इंशाल्लाह, खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। इसी तरह जो मन होता है, मन इंग्लिश वाले हु की तरह इस्तेमाल होता है, हु, ठीक है। जैसे कौन,
اور جو دونوں معنوں میں ہوا آتا ہے نا، اسی طرح من استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارا ہے کہ تو صبح کا رب ہے، ہمیں تیری پروٹیکشن چاہیے، پناہ چاہیے. اب اگلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کو وضاحت دے رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن کس چیز سے چاہیے. شر سے اس کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اے اللہ تو نے جتنی مخلوقات دنیا میں بھیجی ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، نان لیونگ تھنگز ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سب کی سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے. اب اس کے بعد ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان ایسی چیزیں کیوں پیدا کی ہیں کہ وہ نقصان دے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے. انسانوں کو بھی تو بھیجا ہے اچھے مقصد کے لیے. قرآن کتاب دی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. اب انسان ایسے ہیں اگر وہ نہیں کرتے، یعنی وہ غلط طرف بھی چلے جاتے ہیں، وہ نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اچھے مقصد کے لیے پیدا کیا نا. اسی طرح جو باقی مخلوقات ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی مقاصد ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیونکہ ٹیسٹ کی جگہ ہے دنیا، تو ان مخلوقات سے کہیں نہ کہیں وہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بھی بن رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے جس کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کائنات، ان چیزوں سے اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی بھی شر، تو ہمیں اس سے تیری حفاظت چاہیے، تیری پناہ چاہیے. ٹھیک ہے. شر سے ان کے جو اس نے یعنی اس رب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو جیسے اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اتنی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں اور انہی کے نقصان بھی ہوتے ہیں، رائٹ. تو یہ تو استعمال کے اوپر ہے. تو ان الفاظ کے معنی دیکھ لیں. من سے، شرری شر، ما جو، خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ کا ٹیبل کوئی سنا سکتے ہیں آپ کسی فعل ماضی کا؟ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقون سب نے پیدا کیا. ہینڈ ریز کریں، جی سنا سکتے ہیں تو میں بتاؤں گی کہ کس نے سنانا میں ہے. سنا. ہینڈ ریز کا آپشن ہوتا ہے نا زوم میٹنگ میں. جی آمنہ بی بی آپ مائک آن کر لیں. خلق، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ویری نائس آمنہ، آپ نے اتنی اچھے سے سنایا ہے جیسے آپ ہمیشہ سے آپ کو یہ ٹیبلز آتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو. سو بالکل صحیح سنایا. خلقہ جزاک اللہ. اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے، رائٹ. آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کیونکہ ہماری جاری ہے اللہ سے، سورۃ الفلق میں ہماری دعا جاری ہے. تو تیسری آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، رائٹ. اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. وا کا مطلب ہے اور، من سے، اور شر شر، اور شر سے. و من شرری اور شر سے. ٹھیک ہے. یہ تین لفظ ہیں، ان کو بریک کیا جائے تو تین بنتے ہیں. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، ڈارکنیس، اندھیرا، رائٹ. اذا اور از عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں تقریباً ایک جیسے معنوں میں ہی آتے ہیں. یہ تقریباً تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے، وہ آپ آہستہ آہستہ سمجھیں گے. ادروائز یہ جب کے معنوں میں آتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے. کہ جب یہ ہوا یا جب یہ ہو جائے، رائٹ. تو یہاں آپ دیکھیں ایک انٹرسٹنگ بات میں بتانے جا رہی ہوں. یہ جو اذا کے بعد لکھا ہوا ہے نا وقبہ، اس کو غور سے دیکھیں. جیسے ابھی ایک سسٹر نے، ہماری سسٹر آمنہ میں سنا رہی تھی، کیا سنا رہی تھی؟ خلقہ اس نے پیدا کیا. ہم نے پڑھا تھا نصرہ اس نے مدد کی، ہے نا، یہ سب پڑھا تھا. وقبہ بھی ایسا ہی ایک فعل ہے. وقبہ وہ چھا گیا، جیسے خلقہ اس نے پیدا کیا، وقبہ وہ چھا گیا. یہ ٹیبل ابھی آپ کو ہم نے سکھایا نہیں ہے، بٹ یہ ایک فعل ہے جو آپ آگے اسٹڈی کریں گے. وقبہ وہ چھا گیا. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک رول ہے عربی کا، اس کو دھیان سے سن لیں. اگر کسی فعل ماضی کے شروع میں اذا آ جائے، اذا کے بعد کوئی ماضی آ رہا ہے، تو اس کا میننگ مضارع میں چلا جاتا ہے. مضارع کیا ہوتا ہے؟ جو جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں. ابھی آج ہم وہ اسٹڈی بھی کریں گے گرامر میں. تو ویسے تو یہ الگ سے ماضی ہے، لیکن اذا کے جڑ جانے کی وجہ سے، اٹیچ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ مضارع میں چلا گیا. اس کا میننگ، اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ فیوچر کی سینس میں ہوگی. جیسے جب وہ چھا جاتا ہے، جب وہ چھا جائے گا، یا جب وہ چھا جائے، یہ بن گیا. حالانکہ چھا گیا تھا، پہلے ماضی تھا، لیکن اذا کی وجہ سے میننگ سینس پریزنٹ فیوچر کی ہوگی. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جا، وہ آیا. اذا جا سورۃ النصر میں ہم پڑھیں گے جب آ جائے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، میں یہ سلائیڈ شیئر کروں گی، آپ اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اوکے.
फिर آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ اندھیرے کی بات ہو رہی ہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ ابھی سب کے ذہن میں آتا ہے آخر ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، رات کا اندھیرا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے تاکہ انسان اپنے دن بھر کے کام کرے، اچھے سے کرے، اور اس کے بعد وہ سکون کرے، آرام کرے۔ بریک چاہیے ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو، وہ تو رب ہی ہے جس کو نیند نہیں آتی، جس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، جس کو کوئی آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کوئی نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو تو آتی ہے نا۔ تو ہمارے لیے اللہ نے وہ بڑا سکون کا وقت بنایا ہے، نعمت ہے۔ لیکن اس اندھیرے کے اندر بھی کون سی ایسی ایول ایکٹس ہوتے ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں، جو دن میں ان کے ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اندھیرے کو آپ اس انداز میں سمجھیں گے، جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے۔ مصروف رہو، کوئی اچھا کام کرو، یہ کہ تم فارغ بیٹھے ہو، کچھ پروڈکٹیو کرو، اللہ نے اتنا اچھا دماغ دیا ہے۔ یہ بات بڑی سچ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہمارا ذہن کہیں انگیج ہوتا ہے، ہم کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ہم آٹومیٹیکلی ہم اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں اپنے دماغ پر، دماغ کچھ کر رہا ہے۔ تو شیطان رائٹ لیفٹ سے ہر وقت اٹیک تو کر رہا ہوتا ہے، بٹ اس کے لیے اس کا اثر ہم پر ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ہم پہ اپنا اثر کرنا، کیونکہ ہم اپنے ذہن کو آلریڈی انگیج کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم نے ذہن کو فارغ کیا ہوا ہے تو فارغ ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، اس ٹائم اس کے لیے آسان ہوتا ہے اپنی باتیں ہم سے منوانا۔ تو 12 گھنٹے کے بعد جب رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے۔ دس از دا ریزن، یہ ریزن ہے اس کو کہنے کی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اکثر ایسی برائیاں ہیں جو رات میں زیادہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، جیسے چوری، ڈکیتی، اس طرح کی رابریز وغیرہ، ایسی چیزیں۔ کسی دشمن نے اٹیک کرنا ہو تو وہ دن کی بجائے رات کا وقت چوز کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آسانی سے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، ان کے پاس بچ نکلنے کا، اپنا برا کام کر کے بچ نکلنے کے چانسز آسان ہوتے ہیں دن کی روشنی کی نسبت۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اندھیرے میں شر ہوتا ہے زیادہ۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹی وی چینلز پر، میڈیا پر، اکثر رات کے وقت کے جو پروگرام ہیں وہ بڑے غیر اخلاقی اور بہت برے قسم کے، مطلب جو ہے نا وہ برے پروگرامز ہوتے ہیں، جو ایک اخلاقی، ایک پراپر اچھے پروگرام سٹینڈرڈ وہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور بھی بہت سارے اشخاص جو شیطان کی باتوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی انہوں نے برا ایکٹ کرنا ہے تو وہ اکثر رات کا وقت چوز کرتے ہیں تاکہ دنیا کی نظر سے بچ سکیں۔ تو ہم یہاں پر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے اندھیرے میں اپنا حملہ کرنا، تو ہماری حفاظت کر ہر اس شر سے، ایول سے جو ہمیں اندھیرے میں مل سکتا ہے، اندھیرے کے نقصان سے تو ہمیں بچا۔ یہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو آئیے ہم ان الفاظ کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ و اور من سے، شرری شر، غاسق اندھیرا، اذا جب، وقبہ چھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں اب 4 آیت میں۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے ہر شر سے بچنے کی، خاص طور پہ اندھیرے کے شر سے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ کون سے شر کی بات ہو رہی ہے، کون سے ایول کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے سامنے ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں، رائٹ؟ سو یہ کیا ہے؟ لیٹ سی، و، من اور شر، رائٹ؟ سو یہ لفظ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نفاسات، النفاسات۔ اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ بتائیے بتائیے بتائیے۔ فعل. فعل ہے، اوکے، کوئی اور بھی بتائے گا؟ کوشش کریں باقی لوگ بھی۔ آپ کے خیال میں کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جی، ہم نے آپ کا مائک آن ہوا ہے، آپ نے اسم. اسم ہے، ویری گڈ، سارا نذیر نے صحیح بتایا ہے۔ یہ اسم ہے۔ ایک تو آپ کو عربی کے حساب سے پتہ چلے گا، اگر لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا نا، الف لام جس اسم کے شروع میں آتا ہے وہ خاص اسم ہوتا ہے، اور جس اسم کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتا ہے وہ عام اسم ہوتا ہے، رائٹ؟ تو نفاسات جو ہے وہ، اس کا اگر ترجمہ کریں تو پھونکے مارنے والیاں، ایک مونس کی سینس ہے اس میں۔ جیسے مسلمہ سے مسلمات ہم نے سیکھا تھا، مونس کی جمع، مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلماتن زیادہ مسلمان عورتیں۔ اسی طرح نفاسہ ایک پھونکے مارنے والی، نفاسات زیادہ پھونکے مارنے والی، ٹھیک ہے؟ تو اس یہ پھونکے مارنے والیوں کی ٹرم یوز ہو رہی ہے عربی میں، یہ بیسیکلی جادو کا عمل کرنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، جو جادو کرتے ہیں کسی پر، ایسے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ صرف خواتین کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں بہت ساری ایکسپرٹس ریزن بتاتے ہیں، ریزنز بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھی ایک انداز بھی ہوتا ہے کچھ زبانوں کا، کہ اس میں اس انداز میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب صرف خواتین نہیں ہے، مرد حضرات بھی اسی میں آتے ہیں۔ جیسے ہم کتنی جگہوں پہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں مذکر کے لیے کہ تم یہ کرو، لیکن وہ خواتین پہ بھی وہ چیز انہوں نے بھی امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے، بالکل اس طرح۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین شاید ان چیزوں میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں جب یہ نازل ہوئی تب خواتین زیادہ ملوث تھیں۔ اور ایک یہ بھی انفارمیشن میں یہ بات آئی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو جادو ہوا تھا جب یہ صورتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے، تو اس وقت بھی وہ کوئی خاتون تھی جس نے کیا تھا۔ تو یہ کافی ساری رائے اس بارے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن سمجھ لیں کہ اس کا مطلب وہ تمام لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں، مذکر مونث سب اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ فل عقد کس چیز میں پھونکے مارتی ہیں؟ وہ گرہوں میں، گرہ لگاتے ہیں نا، ناٹ لگاتے ہیں، باندھ دیتے ہیں کسی چیز کو، تو عقدہ گرہ ہوتی ہے ایک ناٹ، اور اس کی جمع ہے عقد۔ تو گرہوں میں پھونکے مارنے والیاں یعنی جادو کرنے والی یا جادو کرنے والے، مفہوم میں تو آپ جنرلی دونوں کی بات کریں گے، مذکر اور مؤنث۔ تو یہ ٹرم اس لیے یوز ہو رہی ہے کہ واللہ عالم جادو کرنے کے جو بہت سارے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں، شیطانی طریقے، اس میں کچھ ایسے خاص طریقے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے کہ وہ گرہیں لگاتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں جو بھی شیطانی عمل، اور اس پہ پھونکے مارتے ہیں، اس لیے یہ لفظ ان کے لیے خاص استعمال ہو رہا ہے کہ وہ گرہوں میں پھونکے مارنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے تم دعا مانگو، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ یہ جو عقد ہوتا ہے نا، عقد کہتے ہیں گرہ، کون سی گرہ؟ شادی کی گرہ کہتے ہیں، عقد نکاح یہ ورڈ بھی ہوتا ہے، نکاح کی گرہ، رائٹ؟ تو یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، ہماری فیملیز میں ہمارے درمیان یہ مسائل بہت ڈسکس ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اور اتنے لوگ تو بلا وجہ ضرورت سے زیادہ ہی کنفیوژنز میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے زندگی کے سارے مسئلے جادو کی وجہ سے ہے، کہ کوئی کہتا ہے پھپھو نے جادو کیا ہے، کوئی کہتا ہے خالہ نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے مومانی نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے محلے میں فلاں نے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں فلاں دشمن ہے، فرینڈ ہے جو بہت جیلس ہے، اس پہ مجھے شک ہے کہ اس نے کیا ہے۔ تو یہ صورت پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر ناکامی کو، ہر مصیبت کو، ہر مشکل چیلنج کو، ہر امتحان کو ہم جادو کے ساتھ ہی جوڑ دیں۔ یہ بلا وجہ ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہے، انسان اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ جادو سے ہی ہو رہا ہے۔ تو خیر اس سے بچنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ چیزیں برحق ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا اثر ہو بھی سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اپنی حفاظت کا خیال رکھو، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، آپ اپنے فرائض پورے کریں جو آپ کو کہے گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کریں 5 times a day، آپ حلال رزق کما رہے ہیں، بہت ساری جو بیسکس ہیں آپ ان کو پورا کریں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ پہ اثر کریں، آپ کا توکل بھی اللہ پہ ہونا چاہیے، سب چیزیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا اثر ہوتا بھی ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، تو وہ بھی آف کورس کیوں ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی نہ ہو، لیکن اس لیے ہوا تھا کیونکہ ان کی لائف میں یہ سارے سارے فیزز آئے تاکہ آپ ہم لوگوں تک پہنچیں، اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان سے بچنا کیسے ہے۔ تو خیر یہ جو ڈسکشن ہم کرتے ہیں کہ اب کہاں جائیں، کہاں سے اس کا علاج کرائیں، تو اس چکر میں نا بہت بری جگہوں پہ برے لوگوں کے ہاتھوں میں لوگ، ہمارے ہمارے معصوم لوگ، ہماری معصوم خواتین اور مرد حضرات پھنس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنے بکرے لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، ہم تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ تو اللہ سے بڑا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کوئی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ تو جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو نبی نے کیا، ہم اس کو چھوڑ کر کچھ اور نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیں، ورنہ وہ شرک میں وہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کسی نے آپ پہ جادو کیا، آپ کو بھی بدلے میں اس پہ جادو کر دو، کہ اس کا جو ہے نا وہ مطلب آپ ایٹ لیسٹ آپ تو نہیں کر رہے نا، آپ برے تو نہیں ہو، آپ تو بدلہ بدلہ لے رہے ہو، آپ نے خود سے تو نہیں کیا۔ تو یہ انسان سوچتے ہیں ہاں شاید ٹھیک ہے، حالانکہ غلط ہے۔ آپ کسی بھی طرح سے کسی پہ اٹمپٹ نہیں کر سکتے، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ خود اس کے سزا بھگتے گا، اور اس کی سزا بہت بڑی ہے، دین اسلام سے ہی خارج ہے وہ شخص جو ان چیزوں میں ملوث ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور آگے چلتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک گرہ جو ہے نا وہ بڑی خاص آپ کو بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ شیطان کا بھی ایک وار ہوتا ہے، گرہ شیطان لگاتا ہے روز، ہمیں روز، وہ کیا کیا ہوتی ہے ذرا دھیان سے سنیں، کان کھول کر، ٹھیک ہے۔ جب ہم سب، میں اور آپ، ہم جب سوتے ہیں نا رات کو،
ہمارے ساتھ ایک شیطان تو ہے ہی، ہر وقت ہوتا ہے ہمیں بہکانے کے لیے، اٹیکس ہر وقت کر رہے ہیں ہم پر، ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، رائٹ؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں 3 نوٹس باندھ دیتا ہے۔ گدی مطلب سر کے نیچے، یہ جو گردن کا اوپر والا اور سر کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے پچھلا، اس جگہ پہ وہ 3 گرہیں 3 نوٹس لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر گرہ پہ وہ اپنا منتر پڑتا ہے، وہی جو جادو کا عمل شیاطین کے عمل ہی ہوتے ہیں، یہ جو انسان مسلمان ہو کے اگر ایسے عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ شیطان کا کام کر رہا ہے، اسلام میں تو ہے نہیں اس کی اجازت۔ تو وہ ایسا ہی کوئی منتر پڑتا ہے اور یہ فیلنگ ہمارے اندر لے جاتا ہے، ہمارے اندر داخل کر دیتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، بس سوئے رہو، سستی ضرورت سے زیادہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صبح بستر چھوڑنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ایفرٹ لگتی ہے کہ کہتے ہیں نہیں سوئے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے، چھوڑ دیں گے، استغفر اللہ۔ تو مؤذن صاحب کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم شیطان کی بات مان کے یہ پروف کر رہے ہوتے ہیں نہیں شیطان بڑا ہے، استغفر اللہ، عمل سے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، زبان سے نہیں کہتے۔ تو اب وہ جب یہ اثر ہم پر ڈالتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایفرٹ کرنی ہے نا، اس کے حملے سے بچنے کے لیے، تو ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، نہیں بھی دل چاہ رہا تو بھی ہمیں جاگنا ہے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے نیند سے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ہم جاگتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ان میں تینوں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ ہمت کر کے واش روم تک چلا جائے، وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ ہمت کر کے نماز بھی ادا کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے، اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، تو پھر تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، اور اس کی صبح اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بالکل فریش ہوتا ہے، بالکل پاکیزہ نفس، پاکیزہ جسم، اس کے اندر ایک سکون، ایک سکینت ہوتی ہے، پورا دن بابرکت ہوتا ہے، ہر کام میں برکت، اس کے رزق میں، اس کے علم میں انجوائے کرتا ہے، سکون، صحت، یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ایسا وہ نہیں کرتا، وہ شیطان کی بات مان کے سویا رہتا ہے، وہ گرہیں لگی رہتی ہیں، لیٹ کہیں اٹھتا ہے وہ، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو پورا دن جو ہے نا وہ آپ اچھا فیل نہیں کرتے، آپ بھاری فیل کرتے ہو، آپ بہت ڈسٹربنس فیل کرتے ہو۔ تو کیا لکھا ہوا ہے، خبیث النفس اور سست ہوتا ہے وہ انسان پورا دن جو صبح اللہ سے ملاقات نہیں کرتا ہے وقت پر، ٹھیک ہے؟ سو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اس طرح کے اثر سے بچائے جو جنات شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انسانوں کی وجہ سے بھی جو شیاطین سے مل جاتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ آخری آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی، ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہوتے بھی ہیں مسائل، کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے تو ہم زیادہ ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ من شرری، اور شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا جب حسد وہ حسد کرے۔ اب نا دو چیزیں مائی ڈیئرسٹ قرآن فرینڈز، آپ لوگ دو چیزیں سمجھ لیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ نا کبھی کبھی زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ایک ہوتی ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک، ٹھیک ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو چیز وہ اس کے پاس ہے نا، وہ اچھی گاڑی، موبائل، کوئی بھی چیز، علم، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے چھن جائے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا اس شخص کے پاس کیوں ہے، اور مجھے مل جائے، مجھے نہ بھی ملے تو اس سے ضرور چھن جائے، اس کے پاس نہیں رہنے دینی یہ چیز، یہ ہوتا ہے حسد، غلط ہے۔ اگر ہم ایسا سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، رائٹ؟ ایک ہوتا ہے رشک، ہم کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اور ہمیں وہ چیز بہت امپریس کرتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کو ملی ہے، کتنی اچھی چیز ہے، مجھے بھی مل جائے۔ ہم اس سے کوئی کینہ نہیں رکھ رہے، ہم یہ نہیں چاہتے اس سے چھن جائے، صرف اپنے لیے وہی چیز مانگتے ہیں، یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے ایسا سوچنا، یہ جائز ہے۔ تو ہم نا کبھی کبھی دوسروں کے بارے میں بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ہم سے رشک کر رہے ہوتے ہیں، ہم بلا وجہ انہیں حاسد قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ اب یہاں نا ایک بات سب کے ذہن میں فوراً آئی ہوگی کہ ہم سے کوئی حسد تو نہیں کر رہا، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، ہم تو کسی سے حسد نہیں کر رہے۔ ایک تو ہے نا کوئی حسد کر رہا ہے، اس کا شر کہیں نہ کہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ نقصان کی بات ہے۔ حسد کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دے دی ہے، اس کو یہ چیز مل گئی ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب میں اللہ کے کی عطا پر کوشچن کر رہی ہوں، یعنی جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس سے میں خوش نہیں ہوں،
इसका मतलब है मैं अल्लाह को क्वेश्चन कर रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। और सारी नेकियां इंसान की जाया हो जाती हैं, जो है ना, जो हसद कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला हमें दोनों तरह से बचाए, कोई हमसे हसद करे या हम किसी से हसद करें। ठीक है, तो ये दुआ हम मांगते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, इज़ा के बाद आने वाले माजी का मानी प्रेजेंट फ्यूचर में चला जाता है। जैसे हसदा, उसने हसद किया, फेल मादी है। इज़ा के आने की वजह से हो गया जब वो हसद करता है, हसद करेगा, या जब वो हसद करे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। अब हसद करने के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत अमीर शख्स है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बल्कि हसद कोई भी, एक प्रोफेशन के लोग, एक जगह रहने वाले लोग, कोई भी कर सकते हैं। दो सफाई करने वाले भी हसद कर सकते हैं। एक सफाई कर रहा है, उसके पास न्यू झाड़ू है, वाइपर है, दूसरे के पास पुराना है, तो वो हसद कर सकता है, इसके पास ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े लेवल पर हो। ये एहसास है, छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है। तो ऐसा एहसास कभी दिल में किसी के लिए पैदा हो तो वो फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, उस शख्स के हक में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, आपने उसको अता किया, अल्लाह और बरकत दे, मुझे भी दे और उसको भी दे। ये दुआ करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उससे छिन जाए, ये नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तीन इवल्स की हमने बात की है, अंधेरा, जादू और हसद। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, जो सिस्टर समिया आज आपको बता रही हैं, इनमें एक चीज कॉमन क्या है? तीनों चीजों का हमें कंफर्म नहीं होता कि ये हो रही है या नहीं, आंखों से नजर नहीं आती, हम डाउट में रहते हैं। अंधेरा है तो कुछ नजर नहीं आ रहा, डाउट कुछ हो ना जाए। जादू है तो हम डाउट कर रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं है हो भी रहा है कि नहीं। हसद के बारे में भी तो डाउट है, लेकिन अल्लाह नोज द बेस्ट, तो अल्लाह को आप पुकारते रहें और हिफाजत में आ जाएं। और बिला वजह बहुत ज्यादा इल्जामात लगाना और अपनी जिंदगी को तबाह ना करें। सारे मामलात अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह से इतने क्लोज हों कि इन चीजों की परवाह ना रहे। ठीक है, ये एक मजबूत इंसान ये होता है, मजबूत मुसलमान। कमजोर इंसान इन्हीं चीजों में पड़ा रहता है, ओ जॉब नहीं लग रही, मेरे बच्चे के साथ ये मसला हो गया, मेरे साथ सब जादू से हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप भी कुछ कर लो अमल। वो बुरा अमल कर रहे हैं आप पे, आप अच्छा अमल कर लो अपनी जिंदगी में, ताकि फरिश्ते आपकी हिफाजत कर लें। तो ये करना चाहिए, और नबी के तरीके से हम अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसको निपटेंगे। जैसे अल्लाह ने अपने नबी के लिए मुअव्वज़तैन सूरतुल फलक और सूरतुल नास नाजिल फरमाई, तो हम भी वही करेंगे अमल जो हमारे नबी ने किया था। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह। और तराजीम इनके देख सकते हैं हम, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। सोसाइटी इसलिए खराब नहीं होती कि उसमें बुरे लोग हैं, बुरे लोग बुरे काम कर रहे हैं, बल्कि सोसाइटी इसलिए खराब होती है कि उसमें अच्छे लोग कुछ भी नहीं करते। अच्छे लोग सिर्फ हाथ पे हाथ बांध के बैठ के कहते हैं फलां शख्स गलत है, देखो फलां शख्स गलत है। अच्छा, वो गलत है, वो गलत कर रहा है सोसाइटी में, आप अच्छे हो, आप अच्छा क्यों नहीं कर रहे? आपकी अच्छाई आपके दिल तक ही क्यों है? सोसाइटी में उसका कोई असर नजर क्यों नहीं आ रहा? तो हमें से हर एक को चाहिए दूसरे को पॉइंट आउट करने से बेहतर है आप ये देखिए मैं अपने हाथों पांव से सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ। दूसरों के बारे में तो हम बहुत बड़े बड़े तबसरे करते हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आपका भी तो कोई रोल होना चाहिए सोसाइटी में। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तो वैसे जो कोई बुराई को देखे उसको हाथ से बदले, यानी अपनी एफर्ट लगाए पॉजिटिव तरीके से। जुबान से दूसरा लेवल ये है कि वो जुबान से उसको रोके। तीसरा ये है कि दिल में बुरा माने, और ये सबसे नीचे का लेवल है, दिल से बुरा मानना। हम समझते हैं यही काफी है, ये नीचे का लेवल है, और जो ये भी नहीं कर रहा उसका ईमान है ही नहीं। तो बेहतरीन ये है कि आप हिकमत से कोशिश करें, एफर्ट लगाएं कि हम इस बुराई को सोसाइटी से कैसे खत्म करें। ये है आला दर्जा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर शर से बचने का की सूरह हमने सीखी है, तरीका सीखा है, खास तौर पे अंधेरा, जादू और हसद। ठीक है, तीन चीजें। तो ओके, सो स्माइल एवरीवन। यहाँ पे कोई सूरतुल फलक के हवाले से कोई जो चीजें आपने पढ़ी हैं, कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया, कोई भी क्विक क्वेश्चन है आपका रेलिवेंट, तो प्लीज आप हैंड रेज करें। जी स्टूडेंट्स, एनीथिंग? सूरतुल फलक जो अभी पढ़ी है उसमें कोई कंफ्यूजन रही हो? नहीं है कुछ भी? एवरीथिंग इज ओके, आई थिंक सो। चलें, बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आगे चलते हैं। यस। ओके, सहर ने मुझे रिस्पॉन्स किया, थैंक यू सहर। ओके, लेसन 12 का बी पार्ट हम देखते हैं, दिस इज ग्रामर। और फेल मुदारे आज हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था फेल मादी, ये है फेल मुदारे। क्या है ये? फेल मुजारे। मुजारे। फेल मुजारे, मुजारे। पेश के साथ, दैट्स परफेक्टली फाइन। ये जो आपको तीन लफ्ज नजर आ रहे हैं, यफ़अलु, यफ्तहु, यजअलु, इससे मिलते जुलते कोई तीन लफ्ज आपने फेल मादी में पढ़े थे। तो वो जो मादी में आपने पढ़े थे वो कौन सा सेट था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला।
पहला, वेरी गुड। तो फेल मादी के वो 3 लफ्ज कौन से थे, याद है आपको? فعل فتح جعل. थैंक यू जैनब, थैंक यू जैनब गफूर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप इतने एक्टिव हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ऑनलाइन क्लास में। देखिए ना, आप तो फिर मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख भी नहीं सकती इतने लोगों को। तो फिर भी देखिए, मैं मुझे हिम्मत करके पढ़ना है, पढ़ाना है ना। पढ़ना पढ़ाना साथ साथ ही चल रहा है। सो आप लोग जब रिस्पॉन्स करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आप एक्टिव हैं क्लास में। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी सुनिए जो आपको बताया जा रहा है, देखिए जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, दिमाग इस्तेमाल करें, सोचें, बोलें। आई नो अभी पॉसिबल नहीं है कि सबके माइक ऑन हो, लेकिन आप अपने घर में माइक ऑफ है, आप फिर भी बोलें, आपके कान आपको सुन रहे हैं, राइट। और बताएं इशारे जो आपको सिखाए जा रहे हैं। अब आप अकेले बैठे हैं अपने घर में, बट आपने इशारे करने। अल्लाह नोज आप कितनी एफर्ट कर रहे हो, मैं तो नहीं देख रही आपको, है ना। दिल से और मिलकर। और जो लोग आज काफी सारे प्रेजेंट नहीं है ना, जो हर क्लास में प्रेजेंट होते हैं, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, प्लीज उनको मोटिवेट करें, आपके ही फ्रेंड्स हैं वो, ठीक है। लाइव क्लास की बात कुछ और ही होती है, रिकॉर्डिंग की वो बात नहीं होती, राइट। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से मिलकर, राइट। सो हमने आज फेल के बारे में पढ़ना है। फेल होता है कोई भी काम, और उसमें टाइम भी पता चल रहा होता है कि कौन से टाइम में काम हो रहा है, काम करने वाले का एहसास भी हिडन होता है उसमें। फिर मुदार माजी वो है जिसमें काम हो गया, मुदारे वो है जिसमें अभी काम नहीं हुआ, हो रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो माजी में आपने स्टडी कर लिया हुआ है, और आज हम मुदारे देखेंगे। इसको इंग्लिश में इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टेंसेस में फर्क देखने के लिए। यानी आज हम पहला सेट देखेंगे, 4 सेट्स है ना, 4 पैटर्न्स हैं। पहला सेट जो हमने फेल मादी का देखा था, अभी हमारी इतनी प्यारी सिस्टर बता रही थी, फाला फतह फाला जाला, उसी से आज हम मुजारे देखेंगे और हमारा लेसन एंड हो जाएगा। तो हमने देखा था कि मादी में जो भी फॉर्मूला ऐड हुआ था, अलामत मादी की ऐड हुई थी, वो आखिर में हुई थी। फाला आपको बता दिया गया था, आपने उसके बाद उस पे लगाया, आपने लगाया ऊ त तु तुम ना आखिर में, क्योंकि जहाज उड़ गया, माजी हो गया, तो उसकी आखिरी हिस्सा नजर आता है जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं। तो इसकी अलामतें आखिर में लगी थी। अभी जो हम मुदारे सीखेंगे उसकी अलामतें शुरू में लगेंगी। यानी आप एयरपोर्ट गए हैं किसी को रिसीव करने, तो एरोप्लेन आ रहा है और वो लैंड कर रहा है, तो आप उसका फ्रंट हिस्सा देखते हैं, आ रहा है या आएगा, दोनों सूरतों में, है ना। तो इसलिए मुदारे का फॉर्मूला शुरू में लगता है, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये है जी, इसको गौर से देख लें। आ, मुदारे में आप पहले लफ्ज के शुरू में या जबर लगाते हैं, दूसरे के शुरू में भी या जबर, और आखिर में वाव नून, क्योंकि वो जमा होता है, ठीक है। तीसरे के शुरू में ता, फिर चौथे के शुरू में हमजा जबर, पांचवें के शुरू में फिर ता, लेकिन आखिर में वाव नून, क्योंकि ये भी जमा है। और आखिरी के शुरू में नून जबर, नून जबर वाला भी जमा है, लेकिन क्योंकि ये खुद नून है, तो अरबी कहते हैं कि इसके आखिर में दोबारा वाव नून की जरूरत नहीं है। अब आपको बात आई नो पूरी तरह समझ नहीं आई, मैं टेबल दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। सो आप टेबल को देखें, ये देखें, हमारे पास असल लफ्ज है फा आइन लाम, फ़अला। तो उससे ये कैसे बना, फा आइन लाम के शुरू में या आया तो बन गया यफ़अलु, वो करता है। और इस तरह पूरा टेबल बना है, लेकिन पहले मैं इशारे बता देती हूँ। इशारे वही हैं जो माजी में थे, लेकिन आपने पैरेलल टू द ग्राउंड किए थे। अब मुदारे के इशारे यहाँ नहीं होंगे, इक्वल टू आई लेवल होंगे। तो जितनी भी गर्ल्स यहाँ सुन रही हैं, पूरी ऑनेस्टी के साथ वो अपना इशारा करें जहां पर भी वो हैं। अपना हाथ मादी से ऊपर लाएं, हाथ भी बुलंद और आवाज भी मुदारे में बुलंद होती है, मादी की निस्बत हाथ भी और आवाज भी। तो आपके अब ये सारे इशारे इक्वल टू आई लेवल होंगे, ठीक है। तो आप शुरू में या लगा रहे हो फा आइन लाम के, तो बन गया यफ़अलु, वो करता है, ही डज, कोई भी काम वो करता है। यफ़अलूना, वो सब करते हैं, जमा है ना, तो वाव नून भी आ गया आखिर में। तफ़अलु, आप करते हो। अफ़अलु, मैं करता हूं। तफ़अलूना, आप सब करते हो। नफ़अलु, हम करते हैं। सब इसको जरा गौर से देखें, ठीक है। तो आपने जरा माइक ऑन करके बताइए, पहला लफ्ज जो है फा आइन लाम पे तब्दीली क्या आई है, फॉर्मूला इसका कौन सा, अलामत कौन सी लग रही है मुदारे की, या जबर, या या जबर. इल्लाम या ठीक है, जबर. ठीक है। सेकंड वाले में क्या फा आइन लाम के साथ ऐड किया हुआ है शुरू में, या या जबर. जबर और एंड आखिर पे में वाव नून। वाव नून। वाव नून क्यों आया है?
क्योंकि ये जमा जमा क्योंकि یہ جمع ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ کرتے ہیں. یا آپ، ہاں میں نے کہا تھا یہ پریزنٹ فیوچر دونوں ہیں، تو آپ اگر یہ ٹرانسلیشن کریں یفعلو وہ کرے گا، یفعلون وہ سب کریں گے تو بھی ٹھیک ہے. دونوں ٹرانسلیشن ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں ہم اس لیے نہیں لکھ رہے کہ آپ کنفیوز نہ ہو. آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایک ہی کی پریکٹس کریں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اب مجھے بتائیں تھرڈ والے لفظ پہ ہم نے کون سی علامت لگائی ہے؟ تا زبر تا زبر. زبر تفعلو، تفعلو تم کرتے ہو، یو ڈو، رائٹ، یا یو ول ڈو تم کرو گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. فورتھ والے پہ کون سی علامت ہے؟ زبر حمزہ 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 زبر. زبر پرفیکٹ. افعلو اپنی طرف آنکھوں کے برابر، میں کرتا ہوں یا میں کروں گا. ٹھیک ہے، آئی ڈو، آئی ول ڈو. اس کے بعد ففتھ نمبر بتائیں، شروع میں کیا ہے؟ تا زبر تے کے اور اوپر اینڈ میں زبر، واؤ نون۔ تا زبر ہے شروع میں اور آخر میں واو نون جمع کی وجہ سے ہے. تفعلون آنکھوں کے برابر، 4 انگلیاں سامنے. تفعلون تم سب کرتے ہو. آخر میں سب سے آخری لفظ میں بتائیں. نون زبر زبر۔ نون زبر. اس میں آپ 4 انگلیوں کا اشارہ اپنی طرف کرو گے، اکول ٹو آئی لیول. نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. اب اس میں فوراً انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ جمع ہے تو آخر میں واو نون لگائیں. عربوں کی مرضی، ان کی زبان ہے، وہ کہتے ہیں شروع میں نون کی علامت ہی ہے نا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آخر میں واو نون لگائیں. سو آپ نے یہ یہاں کبھی بھی غلطی نہیں کرنی. اکثر نیو اسٹوڈنٹس یفعلون فلو میں نا یفعل نفعلونا کہہ دیتے ہیں، تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب ذرا جو میں اشارہ کروں گی نا آپ نے وہ لفظ بولنا ہے صرف عربی میں، اور اس کے بعد رک جانا ہے. جی یفعل آلو، ویری گڈ. اب آپ کہیں گے یفعلون یفعلون تفعلون، گڈ. اب بتائیں تفعلون تفعل تفعلو. اب بتائیں افعلوا افعل ویری نائس. اب بتائیں تفعلون تفعلون اور اب اپنی طرف نفعل نفعل نفعلو. ونڈرفل. تو اب آپ سب پریکٹس کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پریکٹس کریں گے. یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. ونس اگین، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. تو یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ نے ماضی بھی آپ کے لیے پہلے نیا تھا، پھر اب آپ کو آ گیا، مشکل لگتا ہی نہیں ہے. مدارے کو بھی آپ نے 2-3 بار پریکٹس کرنا ہے. آپ تو ماشاء اللہ BS کے اسٹوڈنٹس ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار یو. تو آپ بڑی آسانی میم سے یہ کر سکتے ہیں. اشارے رائٹ ہینڈ سے کرنے ہیں یا لیفٹ ہینڈ سے؟ جی بیٹے رائٹ ہینڈ سے کرنے، کیونکہ یہ بھی ابھی تک مذکر کی بات ہو رہی ہے. اٹس اے گڈ کوشچن، ویری اوکے. نائس. یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ کوشچن. ابھی مذکر کے لیے ہے نا، جب مؤنث پڑھیں گے پھر لیفٹ ہینڈ سے کریں گے. ٹھیک ہے. سو الحمدللہ اگر میں آپ سے سوال کروں حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ نعم نعم یفعلون یفعل، جی ہاں وہ کرتا ہے ویری نائس. حل یفعلونا کیا وہ سب کرتے ہیں؟ نعم نعم یفعلون یفعلون، ترجمہ. جی ہاں وہ سب کرتے ہیں جی ہاں وہ سب کرتے ہیں حل تفعلو کیا آپ کرتے ہو؟ نعم 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 افعلون یفعلون کرتے ہیں جی ہاں. میں کرتی ہوں میں میں کرتی کرتی ہوں ہوں نہیں ہے بیٹے، یہ تو مذکر ہے. کرتا کرتا ہوں کرتا میں ہوں. کرتا ہوں پرفیکٹ. حل تفعلون کیا آپ سب کرتے ہو؟ نعم نعم نفعل نعم یفعلون، جی ہاں ہم سب کرتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس نے غلطی کی ہے، انہوں نے کہا نفعلونا. میں نے ابھی بتایا ہے کہ نون شروع میں آ رہا ہے نا، آخر میں واو نون نہیں لگتا یہاں. نفعلو ہے، یہ ہے تو جمع لیکن نفعلو ہے، آخر میں واو نون نہیں ہے کیونکہ شروع میں آ گیا. نعم نفعلو جی ہاں ہم کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم اس کو فیوچر میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کرے گا. جی ہاں وہ کرے گا. تو یہ تھا ہمارا پہلا سیٹ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 ٹیبل ہوتے، فعل جعل فتح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ہم اس سے یفعلو یجعلو یفتحو بنائیں گے، سیم پیٹرن پر سیم انداز میں ہم اس کو پریکٹس کریں گے. سو اٹس ویری ایزی. ابھی آپ یہاں دیکھ لیں، یہ دیکھیں آپ کو یہاں سمجھ آ جائے گا کہ اصل لفظ ہمارے پاس، اصل فعل ہمیں دیا گیا تھا فاعل لام. باقی ساری جو چیزیں بلیک کلر میں شروع میں آ رہی ہیں، بلو کلر میں آخر میں، وہ مضارع کی وجہ سے، مضارع کا فارمولا ہے، مضارع کی علامتیں ہیں. جب بھی آپ کو کوئی فعل دے گا اور کہے گا مضارع کا ٹیبل بنائیں، پریزنٹ فیوچر کا ٹیبل بنائیں عربی میں، تو آپ یہ چیزیں بلیک والی شروع میں لگائیں گے، بلو والی آخر میں، جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. تو یفعلو یفعلونا وغیرہ بنا ہے، اگر فعلہ کی جگہ ہم کر دیں یہاں پر جناب جعل،
تو جیسے یفعلو یفعلونا بنا تھا، یجعلو یجعلونا بن جائے گا، اینڈ سو آن. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ماضی کا ٹیبل پڑھا تھا. جعلا اس نے بنایا، جعلون سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا. یہ بلر کر کے آپ کو دکھایا ہوا ہے سلائڈ پہ. تو پھر مضارع کے لیے آپ اشارہ اوپر لے آئیں آنکھوں کے برابر. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو تم بناتے ہو، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا تم سب بناتے ہو، نجعلو ہم بناتے ہیں. انٹرسٹنگ. یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو، تجعلونا نجعلو. تو کون سی ہینڈ ریز کرے آپ میں سے کون یہ ٹیبل پڑھ کے سنائے گا؟ پلیز ریز یور ہینڈ. اوکے 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 اوکے، اور بھی لوگوں کو دیکھ رہی ہوں میں. انسا بی بی مائک آن کر لیں جلدی سے. انسا بی بی مائی ڈیئر جلدی سے. یجعلو یجعلونا تجعلو اجعلو تجعلونا نجعلو. ارے واہ، بڑے فلو میں پڑھ رہی ہے. انسان نے سحری بہت اچھی کی ہے لگتا ہے مجھے. ماشاء اللہ، اٹس ٹو گڈ. ایک اور سسٹر سے سن لیتے ہیں. آمنہ بی بی آپ بھی سنا دیں. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. دیٹس اٹ. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو اس وقت سحر کے بعد سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ کے کلاس لے رہے ہیں. لائیو کلاس میں زیادہ مزہ آتا ہے. ریکارڈنگ تو مل جائے گی آپ کو، لیکن یہ کانورسیشن یہ سب نہیں ہوتی. مزہ نہیں آتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی. اٹینڈنس بھی مارک نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. یہاں اٹینڈنس سب کی سیو ہو رہی ہے کون کون کلاس میں ہے. رائٹ. تو ایسا کرتے مہنور توقیر، آپ مجھے سن رہی؟ یس میم. اوکے مہنور، میں کوشچن کروں گی، آپ جواب دیں گی. حل یجعلو کیا وہ بنائے گا؟ لا یجعلو. ترجمہ کریں. ترجمہ نہیں آتا میم. نہیں، وہ نہیں بنائے گا. وہ وہ نہیں نہیں بنائے گا. بنائے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پریزنٹ فیوچر دونوں میں ہو سکتا ہے. حل یہ جالونا کیا وہ سب بنائیں گے؟ لا یجعلون. وہ سب. وہ سب نہیں بنائیں گے. ویری گڈ. حل تجالو کیا تم بناؤ گے یا بناتے ہو؟ لا اجعلو. میں نہیں میں نہیں بناؤں گا، میں نہیں میں بناتا ہوں. بناؤں گا. ہاں. حل تجالونا کیا تم سب بناتے ہو؟ لا نجعلو. ہم آ، نہیں ہم بناتے. نہیں بناتے. سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ ویری گڈ. تو پریکٹس کرنے سے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. ویری ویری سمپل. آخری ٹیبل آج کا. جیسے یجعلو یفتحو، یجعلو یفعلو بنا، اس طرح یفتحو بنتا ہے. ہینڈ ریز کرے کون پڑھے گا یہ ٹیبل ہمارے لیے؟ زینب غفور مائک آن کریں بیٹے. اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پوری ایمانداری سے اشارے بھی کرنے ہیں ایکول ٹو آئی لیول. جی. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ ویری نائس. تو اس کو ایک دفعہ ہم کسی اور اسٹوڈنٹ سے سنتے ہیں صرف عربی میں. who will practice. سحر حامد مائک آن کریں. صرف عربی میں بیٹے، اور اشارے تو بہت ضروری ہیں. یفتحو یفتحونا تفتحو افتحو تفتحونا نفتحو. ویری نائس ویری نائس. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے پریکٹس کی ہے، جنہوں نے پریکٹس نہیں کر سکے، آف کورس ہینڈ ریز کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ریوارڈ دے رہا ہے کیونکہ وہ موجود ہیں ایکٹیولی کلاس میں. رائٹ. الحمدللہ ہم نے یہ لیسن 12 مکمل کر لیا ہے. 144 الفاظ مکمل ہوئے ہیں جو 31,638 ٹائمز آئے ہیں. سو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی اپنے مائک آن کر کے آواز بلند الحمدللہ کہیے. الحمدللہ. 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 ویری نائس ویری نائس. الحمدللہ. اللہ کا کتنا کرم ہے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے ہم کہ ہم جیسوں کے لیے قرآن اتنا آسان ہو جائے گا. رمضان میں تھوڑا سا وقت لگا رہے ہیں اور 31,000 سے زیادہ لفظ ہو چکے ہیں. مسکرانے کی بات ہے. آپ جہاں جہاں ہیں، اب میں محروم ہوں، آپ کو دیکھ نہیں سکتی مسکراتے ہوئے چہرے، لیکن آپ سب مسکرائیے. کچھ لوگوں کے مائکس بلا وجہ آن ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں، پلیز بند رکھیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بات کرنے کے بعد فوراً مائک آف کرنا ہوتا ہے، یہ رول ہوتا ہے آن لائن کلاس کا. ٹھیک ہے. دس از مائی نمبر. سسٹر بنتیزا کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے. کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سون یو ول گیٹ ریکارڈنگ ایز ویل. لیکن آپ کی اٹینڈنس ریکارڈنگ میں مارک نہیں ہوگی، سو پلیز یو شوڈ بی ہیئر آن ٹائم. لیکن جو نہیں تھے ان کو ریکارڈنگ ضرور سننی چاہیے. اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.
جو ہم سمجھ چکے ہیں نماز کو سمجھ کے ہی ہم ریسائٹ کریں، نماز کو ادا کریں، اور تو ہم سمجھیں جو ہم نے اس کورس کے ذریعے سے سیکھا ہے. اور قرآن کو جب ہم کھولیں تو ان سب لفظوں کو فائنڈ آؤٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آخر میں دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ایوری ون، تھینک یو. اتنے ایکٹیو ہیں سب. ابھی آپ لوگ میرا خیال ہے دوسری کلاس کے لیے جائیں گے، لیکن اگر کوئی رکنا چاہے اور اس لیسن کے حوالے سے، کورس کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہے تو وہ رک سکتا ہے. میں اگلے چند منٹس کے لیے کلاس میں ہوں. باقی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے دوسری کلاس کو جوائن کرنا ہے. جی، اینی کوشچن، کوئی فیڈ بیک، کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی اچھی سی بات کر سکتے ہیں. بہت اچھا لگے. میم جی علینا. کہنا چاہ رہی تھی، جی. میم مجھے اس کلاس میں زیادہ اچھی سمجھ آئی ہے. پہلے ریئلی؟ کالج میں تھوڑی سستی ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ اچھی ہے. سستی ہوتی تھی پہلے؟ اور جب آپ ہاں کالج میں ہوتے ہیں تو سستی ہوتی ہے؟ واٹ از دس؟ ریئلی؟ ہاں، مجھے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہاں پہ پتہ نہیں کیوں اتنا ایکٹیو ہو گئی تھی. او مائی گاڈ، آپ نے تو مجھے کمال بہت کر اچھا لیا لگا. لینا. میں تو یہ اتنی پریشان تھی، میں نے کہا میں گرل سے ملوں گی نہیں، آن لائن میں سب ایکٹیولی آئیں گے نہیں، لیکن چلو آئی نو بہت کم لوگ آئے ہیں، ہال میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اتنا پازیٹیو رسپانس کیا ہے. یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس وقت توجہ سے سن رہا ہے. تو اللہ آپ سے بہت راضی ہو، بالکل. آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے. آمنہ بی بی، آپ کچھ تھینک کہنا یو. چاہ رہی ہیں؟ یس میم، ایسے ہی الحمد للہ آپ نے بہت اچھے سے مینیج کیا ہے کلاس کو، ورنہ آن لائن کلاسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بہت بور ہو جاتے ہیں اور اتنی سستی آ جاتی ہے کہ ہم بلکہ اوہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ مطلب اس کلاس میں ہم پراپر اٹھ کے بیٹھے ہیں اور لائک پراپر نوٹس so بنائے sweet. ہیں جیسے کالج میں بنا رہے تھے. تو بہت اچھا لگا کہ آن لائن کلاس میں بھی آپ اتنا ایکٹیو رہ سکتے ہو، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے. سو تھینک یو، تھینک یو. سو سویٹ آف یو. پتہ ہے جیسے اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے نا کہ ٹیچر اپریشیٹ کرے. ہم کہتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا ٹیچر، تو میں کیسے کام کروں. اسی طرح ہر کسی کو ہوتی ہے. تو اگر اسٹوڈنٹس ہیپی ہیں تو ٹیچر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اس کی ہیلتھ کے لیے اس کی ٹیچنگ مزید نکھر کے سامنے آتی ہے، کیونکہ اس کا دل پرسکون ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن بن رہا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں. اور کوئی فیڈ بیک دینا چاہے یا کوئی کوشچن کرنا چاہے، کوئی کنفیوژن کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے. کوئی کریٹیکلی سوالات نہیں آتے آپ لوگوں کو، یا تو آپ بہت ذہین ہیں، آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے یا پھر کچھ سمجھ نہیں آتا ہے نا. ایک ہی بات ہو سکتی ہے. نہیں، کافی الحمد لوگ ہیں. للہ سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. آپ اتنے آسان طریقے سے، نام ہی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو آسان طریقے سے، تو آسان یس. طریقے میں مشکل سوال کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سو سویٹ آف یو. آپ کو پتا ہے آپ کی آمنہ کے فرشتے تو بڑی تیز تیز کام کر رہے ہیں آج. آمنہ کے فرشتے بہت کچھ لکھ رہے ہیں آج ماشاء اللہ. تو ایسے ہی ہے، بس آپ تھوڑا سا دل اپنا کنیکٹ کرتے ہیں نا. جب دنیا میں جتنی چیزیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنا دل کنیکٹ کرتے ہیں، تو جب اللہ کے ساتھ ہم اپنے دل کو کنیکٹ کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد یہ سب چیزیں، ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر چیز میں سکون ملتا ہے. یہ جو لوگ روتے دھوتے لوگوں پہ بھی آپ حیران ہوتے ہو یہ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے. جو چیزیں اللہ نے دیا آپ ان پہ خوش رہتے ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو پرماننٹ ملنے والی ہیں. تو اللہ سے کنیکٹ کریں، ساری چیزیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ می. تو میں چاہوں گی کہ اسی طرح ہمارا سلسلہ جڑا رہے، صرف عید تک نہیں، عید کے بعد بھی انشاءاللہ. تو آئی بلیو آپ نے نئی کلاس میں جانا ہوگا، ہے نا. تو میرا خیال ہے گڈ بائی کرتے ہیں. آج 27 لوگ رہ گئے ہیں کلاس میں. سو کیا خیال ہے، دوسری کلاس شروع ہو گئی ہے آپ کی؟ یس میم. چلے تو انشاءاللہ میں اور بنت ضیاء جو ہیں وہ ہم مل کر اسی طرح سے آن لائن کلاس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور کلاس کے علاوہ بھی اب قرآن کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا اسٹرانگ رشتہ جڑ چکا ہے، تو ہم لوگ رابطے میں رہیں گے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ ویسے بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کالج ایڈمنسٹریشن نے آپ کے لیے اتنا اچھا پلان کیا ہے کہ آپ کو ایک قرآن سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. تو یہ ہمارا رشتہ لائف ٹائم رہنا چاہیے انشاءاللہ. مل کر سیکھیں گے اور اور سکھائیں گے. میم اور میم جی. بنت ضیاء کے لیے بھی کہ انہوں نے ماشاء اللہ لائک ہر کوشچن کا جو بھی جواب دے رہے تھے ان کو اتنے اچھے سے رسپانس کیا ہے، تو وہ بھی اتنا ایکٹیولی بیٹھی ہوئی ہے کلاس میں. Yes, yes, I سیریسلی. know that. I know that. She's amazing. She's amazing teacher. ٹھیک ہے. چلے، تھینک یو سو مچ. سسٹر بنتیزی، آپ مجھے سن رہی ہیں ابھی؟ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے کلاس شروع کی اس ٹائم مجھے آپ دکھائی نہیں دی، تو میں آپ کو
को होस्ट बनाना चाह रही थी, बट आई एम सो हैप्पी, मुझे आइडिया था कि आप आ गई होंगी। तो माशाल्लाह, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। सो मच। तो इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग मिलकर, बदल बदल कर क्लासेस। सही है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। एवरीवन। अल्लाह हम सब से राजी हो। जब ये दुआ मांग लेना तो उसके बाद कोई दुआ बाकी नहीं रहती। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।